کبیر خان ریا کو لے کر ہنی مون پر چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف آسماں اور سکندر کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ جب وہ ریا کو لینے کبیر خان کے گھر پہنچتے ہیں تو حالات ان کے خلاف نکلتے ہیں اور انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ گھر آ کر دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر کبیر نے ریا کو اپنے قابو میں کر لیا تو ان کا سارا پلان برباد ہو جائے گا۔ اسی غصے میں سکندر آسماں پر برس پڑتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بہن کو اس درندے کے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں وہ درندہ اس وقت میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ سکندر غصے میں آسماں پر سارا الزام ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر ریا نے کبیر خان کی باتوں پر یقین کر لیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور یاد رکھنا آسماں، اگر ایسا ہوا تو میں نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا اور نہ ہی کبیر خان کو۔ آسماں سکندر کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بھروسہ دلاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے، ریا ایک بار واپس آ جائے تو میں خود کبیر خان سے حساب لے لوں گی۔ دوسری طرف کبیر خان ریا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس سے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ دل سے شادی کی ہے، یہ دشمنی کا بدلہ نہیں تھا۔ دہلی میں رہتے ہوئے ریا کبیر کی ان باتوں کو مان تو لیتی ہے لیکن اپنے جذبات چھپا کر رکھتی ہے۔ ریا کو تب سکون ملتا ہے جب کبیر اسے زبردستی اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن وہاں وہ اس کے ساتھ بالکل الگ انداز میں پیش آتا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں۔ تب ریا کو حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ کبیر واقعی اس سے محبت کرتا ہے اور اس نے بغیر کسی مفاد کے اس سے شادی کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کبیر خان نے اپنے دوستوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ ریا کو اغوا کرنے والے اور حملہ آور کی شناخت کریں۔ اسی سلسلے میں اس کے دوست درگاہ کی طرف نکلتے ہیں جہاں آسماں بھی واجد سے ملنے پہنچتی ہے۔ وہاں وہ واجد سے کہتی ہے، تمہارے کہنے پر میں نے ریا کی شادی کبیر سے کروائی تھی لیکن اب وہ اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس پر واجد اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتا ہے، آسماں اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے، کبیر خان کی موت۔ آسماں چونک جاتی ہے اور کہتی ہے، واجد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایسا ہوا تو ماں بینا ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، وہ پہلے ہی ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ واجد جواب دیتا ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں تو ہمیں کبیر کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ اس طرح آسماں اور واجد کی سازشیں ایک نئے موڑ پر آ جاتی ہیں۔ کبیر خان کے دوست نہ صرف آسماں اور واجد کی باتیں ریکارڈ کر لیتے ہیں بلکہ ان کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں۔ ادھر کبیر خان اور ریا گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں کبیر خان کو اس کے دوستوں کی کال آتی ہے جو اسے آگاہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کا پتہ لگا لیا ہے جو ریا کو کڈنیپ کرنے اور ہسپتال میں کبیر پر حملہ کرنے کے پیچھے تھے۔ یہ سن کر کبیر جھٹکے سے بریک لگاتا ہے۔ ریا گھبرا کر پوچھتی ہے، ایسا کیا ہو گیا کبیر غصے میں جواب دیتا ہے، ریا میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جلدی سے درگاہ پہنچتے ہیں۔ کبیر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے، کون ہیں وہ لوگ؟ دوست آسماں اور واجد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ریا اور کبیر دونوں دنگ رہ جاتے ہیں۔ کبیر کہتا ہے، تو یہ تھی ساری مصیبت کی جڑ، تمہاری بہن اور واجد۔ ریا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے، نہیں کبیر، ایسا کچھ مت کرو، پہلے ہی ہمارے گھر کی بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ کبیر کے دوست بھی اسے سمجھاتے ہیں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ کبیر مان جاتا ہے اور ریا کو واپس گھر لے آتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی سامنے ماں بینا کھڑی ہوتی ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے، کبیر، اس مصیبت کی جڑ کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال دو۔ کبیر سنجیدگی سے جواب دیتا ہے، ماں ایسی نہیں ہو سکتا، میں ریا کو طلاق نہیں دوں گا، اب تو بالکل بھی نہیں۔ ماں پوچھتی ہے، آخر اس لڑکی میں ایسا کیا خاص ہے؟ کبیر کہتا ہے، اب نہ ریا جائے گی نہ ہی سکندر اور آسماں اس گھر میں قدم رکھیں گے۔ ریا مایوس ہو کر رو رہی ہوتی ہے۔ کبیر اسے تسلی دیتا ہے، ریا معافی مانگنی ہے اور کہتی ہے، کبیر مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری محبت پر شک کیا۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے کہ آسماں اس کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ کبیر اسے دلاسا دیتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، مجھے صرف تم چاہیے۔ ادھر واجد سے معلومات ملتے ہی آسماں کو پتہ چلتا ہے کہ ریا کبیر کے گھر واپس آ چکی ہے۔
वो फ़ौरन सिकंदर को बताती है और दोनों वो पुलिस लेकर कबीर के घर पहुंच जाती हैं। सिकंदर गुस्से में कबीर पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने रिया को ज़बरदस्ती रखा है। आसमा रिया के नाम से दायर खुला का नोटिस दिखाती है, लेकिन जैसे ही रिया और कबीर आती हैं, रिया साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो ऐसे घर नहीं जाना चाहती जहां अपने ही दुश्मन बन जाएं। सिकंदर जज्बाती होकर कहता है, हम तुम्हारे दुश्मन कब बने? रिया रो कर जवाब देती है, पहले मेरी शादी कबीर से करवाई, फिर तलाक का कहा, सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। सिकंदर कहता है, तुम्हें नहीं मालूम कबीर ने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है। रिया डट कर कहती है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर अपना मोबाइल निकाल कर सिकंदर को वो वीडियो दिखाता है जिसमें आसमा और वाजिद की साजिशें रिकॉर्ड हैं। वीडियो देखकर सिकंदर का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। वो एक ज़ोरदार थप्पड़ आसमा को मारता है और कहता है, तुम जैसी बेहया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आसमा चिल्लाती है, सिकंदर तुम पागल हो गए हो, अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाया है। सिकंदर कहता है, काश मेरा बस चले तो मैं तुम्हें मार ही डालूं। आसमा को सबके सामने बेनकाब करके रिया और कबीर का रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।